تو آپ ماشاءاللہ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی ہیں، جی 2 بہنیں ہیں اور 5 ہم بھائی ہیں. میرا نمبر 30 والے سے میں نے بتایا، اور میرے بعد 4 جس میں 3 بھائی اور 1 بہن. تو ہم 7 بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب تعلیم یافتہ اور سب اپنے اپنے شعبوں میں اسی طریقے سے. گزرا ہے کہ اب ہاتھ تنگ تھا والد صاحب کا اور بچے زیادہ تھے، کوئی شوق کوئی ارمان ایسے اس دور کے؟ نہیں، میں حقیقت بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب نے اس کم آمدنی کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم میں کبھی پیچھے نہیں رہنے دیا. والد صاحب کہتے جب تک میں زندہ ہوں تو اپنی تعلیم مکمل کرو. تو میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے معاشی حالات یا میرے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کے ساتھ نوکری کرو. یہاں تک کہ میرے بھائی نے، بڑے بھائی نے بہت چاہا میں نے اب میٹرک کر لیا یا انٹر کر لیا اور اب میں کوئی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں تاکہ کچھ آمدنی، اضافی آمدنی ہو جائے. میرے والد کہتے نہیں، پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد جو کچھ بھی کرو. اور تعلیم گریجویشن کہتے تھے، گریجویشن کرانا میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم جتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، جو کچھ بھی کرو وہ تمہارے اپنے اسباب کے اوپر اور ذرائع کے اوپر ہے، لیکن گریجویشن کے بغیر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میرا خیال یہ کہے گا کہ یہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ماشاءاللہ 12 سال کی عمر سے آئے ہیں تو وہ چاہتے نہیں تھے ان کا بچے بھی وہی ان مراحل سے گزرے جس مراحل سے آپ کے والد صاحب گزر چکے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور وہ اس ٹرینڈ کے خلاف، اس زمانے میں دیکھیں جتنے بھی مہاجرین تھے وہ سب معاشی طور سے بہت کمزور تھے. اور زیادہ تر گھرانوں میں، ایک ہمارے پڑوس میں ہوتے تھے، بہت پڑھی لکھی فیملی تھی، ان کے والد صاحب مظہر جمیل صدیقی صاحب، وہ کے ڈی اے میں ملازم ہوتے تھے. تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ بچے کو 8ویں 9ویں کے بعد کلرکی کرا دیتے تھے، اور کلرکی کرا کے وہ بچے کہتے تھے بھی اب تم پہلے تمہیں کلرکی دلا دی، اب تمہیں شوق ہے پڑھنے کا تو تم پڑھو ورنہ تم اپنی نوکری کرو. میرے والد ان چیزوں کے بڑے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، گریجویشن ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اس کے بعد بچوں کو اپنا شوق ہے. تو چلیں جو آپ کے جو بھائی وغیرہ تھے ماشاءاللہ گریجویشن تک تو باپ کمائی پہ پڑھا ہونے رہے. جی بالکل. تو اس کے آگے پھر آپ کمائی پہ بھی ہوا سلسلہ؟ جی ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ میری بہن نے گریجویشن کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی، انہوں نے سر سید کالج سے BSc کیا. میرے والد کو شوق تھا کہ میرے بچوں میں ڈاکٹر، انجینئر اور جج اس طرح سے بنے. میرے دادا کو بھی، میرے والد کی چچا جو تھے ان کو بھی شوق تھا کہ میرے بچوں میں کوئی، پوتوں میں بیرسٹر لاء کا ان کو بہت شوق تھا. تو میری بہن نے جب گریجویشن کر لیا اور ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ صاحب سے ان کی شادی ہو گئی. میرے بھائی نے پھر گریجویشن کرنے کے بعد لاء میں ایڈمیشن لے لیا، اور ابھی لاء کا پہلا سال تھا تو پھر آرمی میں ان کا سلیکشن ہو گیا، اور وہ آرمی میں ماشاءاللہ اپنا انہوں نے لاء بھی کیا، اور جیک ڈپارٹمنٹ میں ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچے، بریگیڈیئر. وہ ڈائریکٹر سول ایویشن رہے اور ڈائریکٹر نیب رہے. اور انہوں نے اپنی ان کی ایمانداری اور ان کی نالج لاء کی بہت معروف. آئی ہوپ کہ ان کا کوئی کلپ نہیں ہوگا، نیب کے ساتھ تو کلپ ذہن میں آتے ہیں. نہیں، انہوں نے مطلب ایز اے ڈائریکٹر لیگل تھے وہ، اور ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل تھے، لیکن انہوں نے کورٹ کو اسسٹ کیا، کہ کورٹ کی مدد کی. اور ان کے جتنے ججمنٹس کوٹڈ ہیں، جو رپورٹڈ کیسز ہیں، آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے اور سپریم کورٹ کے جج نے ان کو بڑی تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پہنچائی لاء سے متعلق. اور کبھی یہ نہیں کہا جی کہ میں اس بات غلط رائے دوں، ایسا نہ ہو میرا ڈپارٹمنٹ ناراض ہو جائے. ایون بے نظیر بھٹو والا کے کیس میں بے نظیر بھٹو کو جب کورٹ نے اکیوٹ کیا تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح اکیوٹ کیا اور اس کا کوئی کیس نہیں بنتا. اور نیب اس کے خلاف تھی جی، نیب چاہتی تھی کہ اس کی اپیل کرے. میرے بھائی نے کہا اس کی اپیل کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ انہوں نے اپیل کی اور ڈسمس ہوئی. ہاں نہیں، اس میں تو انشاءاللہ آپ سے بڑی ابھی تفصیلی باتیں ہونی ہیں کورٹس کے حوالے سے، ججمنٹس کے حوالے سے. ابھی تو مجھے اچھا خوشی ہوئی کہ آپ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں اس فیلڈ کے اندر. آپ کے بھائی بھی وہی ہیں. جی بالکل بالکل. اتنا یہ کہ میری اور بڑے بھائی کی بچپنا، جب مطلب ہم
हम ऊपर नीचे कहते हैं, जी। लेकिन तालीम का सिलसिला भी ऐसे भाई आगे आगे रहे, मैं पीछे पीछे रहा। अच्छा। और मैं उन्हीं को फॉलो करता रहा। अच्छा। बल्कि आप जाहिर भाई होने के नाते शक्लें भी एक दूसरे से मुताबिकत रखती है, मिलती है। तो मेरे उस्ताद हमेशा कंफ्यूज होते थे, भाई तुम बड़े वाले हो छोटे वाले क्योंकि वही उस्ताद होते थे। मैं कहता नहीं कि वो बड़े वाले हैं, वो तो आर्मी में चले गए, मैं छोटा हूँ। अच्छा 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 तुम छोटे। बल्कि ये हुआ कि मैं जज हो गया यहाँ पे जी जी कराची में जी। और मेरे भाई आर्मी में थे। तो एक दिन भाई मेरे पास यूनिफॉर्म पहन के आए आर्मी का। तो एक वकील साहब कहेंगे अरे आप आर्मी में कैसे चले गए एक दफा मैं भाई के साथ कोर हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, भाई जरा गए किसी जनरल साहब के साथ मुलाकात की उनकी। तो मैं बैठा हुआ था, सिविल डायरेक्टर जाहिर है जी। तो एक जनरल साहब आए और मुझे ऐसे गले से लगा लिया, वो तू इधर बैठा हुआ है, तू आया भी नहीं मेरे पास। मैं सर मेरे बड़े भाई है वो तो एक तो फिर मेरी बात ना, वो जो मैंने हमेशा सोचता था, मैंने आज वो पक्की साबित होगी। और मेरे ذہن में हमेशा था ना कि ये वकार समझते ना, मुल्क का वकार और उस्मा, अदालत उस्मा, ये वकार और उस्मा ये ना बड़ा आपस में भाई भाई वकार और उस्मा। अगर उस्मा के साथ वकार नहीं है तो उस्मा, तो फिर वो फिल्मी एक्टर उस्मा हो जाएगी हकीकत में अदालत उस्मा तो नहीं रहेगी। वकार है ही, अजमत के साथ वकार होता है तो अजमत होगी। जी जी। तो बात हो रही थी आपकी तालीम के सिलसिले की, भाइयों का। तो मैं समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स की जो ज्यादा तवज्जो होगी, तरबियत जो होगी तालीम के साथ साथ। तरबियत तो देखे, तालीम की तरफ तो तवज्जो ज्यादा थी, लेकिन तरबियत जो होती है वो खुद ब खुद होती है माहौल में। जिस माहौल में बच्चा परवान चढ़ रहा होता है और जो बच्चा सुन रहा होता है और जो बिहेवियर देख रहा होता है वही उसकी तरबियत होती है। हमारे यहाँ मतलब मेरे अपने घर में मेरे वालिद कभी गलत बात करने के आदी नहीं थे, लेकिन सीधी बात करते थे और सच्ची बात करते थे। और कहते थे कि मैं आहिस्ता बात नहीं करता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ क्योंकि मैं दिल से करता हूँ तो जोर से करता हूँ ताकि सब सुने, जम के करता हूँ। हाँ, ये नहीं करता कि मैं मुंह में कुछ बातें आदि करके आदि खत्म करके और लोग उसके दो मतलब निकालें। मेरी बात जो होती है वो सच्ची होती है, सफाई से होती है, चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे, और हमेशा एक ही होगी। वक्त के साथ उनके इंस्टेंस नहीं बदले जाएंगे। तो ये तरबियत जो होती है हलाल कमाई से इंसान की जो जिस्म डेवलप होता है ना, तो जो ख्यालात डेवलप होते हैं उसमें उस रिस्क का बहुत कमाल है कि उस किस रिस्क से जिस्म बड़ा है, किस रिस्क से इंसान परवान चला। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि मेरे बच्चे जो सरकारी नौकरी में हैं, मुझे अल्लाह ताला की जात पे पूरा एतमाद है कि कभी हराम इनके पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इनकी हराम से कमाई नहीं की, परवरिश नहीं की। इनके रिस्क में, इनके जिस्मों में मैंने रूखा सूखा तो डाला है, लेकिन वो 100% हलाल डाला है। तो जब मैंने इनके जिस्म में हराम नहीं दाखिल होने दिया तो वो गलत काम कभी नहीं करेंगे। इसी लिहाज से अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक है कि मेरे बड़े भाई आर्मी में इतने बड़े ओहदे तक, ब्रिगेडियर तक पहुंचे और लॉ में उनका एक नाम है, और मैं भी जिस हद तक पहुंचा अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि हराम करीब से दिख गया। मतलब लोग ये जो कहते हैं ना कि मैंने 10 लाख रुपए ठुकरा दिए और फला आदमी मेरे पास इतने पैसे लेके आया, मैंने लात मार दी। मेरे पास ना कभी कोई पैसे लेके आया ना मैंने कभी किसी को लात मारी, क्योंकि इंसान की रेपुटेशन होती है और रेपुटेशन जो होती है वो इंसान के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में एक दबदबा होता था कि भाई यहाँ पे गलत बात नहीं करो। अगर गलत फैसला हमारे फैसला के मुताबिक नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो हम अपील में तो जा सकते हैं, लेकिन ये तस्वुर नहीं कर सकते ये गलत फैसला किसी गलत तरीके से तब्दील हो सकता है। तो जो आपने फरमाया ना कि तरबियत होती है माँ बाप के अपना जो रवैया होता है, बिल्कुल बिल्कुल उस रवैये के जरिए ऑटोमेटिक तरबियत होती है। मैं अक्सर अपने जो कभी लेक्चर या ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो वहां मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि आजकल का बच्चा वो माँ बाप के भाषण नहीं सुनता है, उनके एक्शन देखता है। जो लोग अपने पेरेंट के साथ
وفا نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے پیرنٹس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں تو جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. مثال بھی اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایگزیکٹلی. تو اب مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا جی نماز کو جاؤ, جی کبھی یہ نہیں کہا کہ جی لوگوں ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی مدد کرو. ہم والد کو دیکھتے تھے کہ والد کی رویے کیسے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مدد کرتے تھے. جی والد ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی تم کسی سے مدد کی امید اگر رکھتے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ کسی شخص کی تم نے بھی مدد کی. بالکل, اگر تم نے کسی شخص کی مدد کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری بھی مدد کرے گا. تو میرے والد نے اپنے ایکشن کے ذریعے ہماری تربیت, میری والدہ نے اپنے ایکشن کے ذریعے تربیت کی. مطلب ہماری والدہ نے شاید ہمیں لمبی لمبی کہانیاں نہیں سنائی, لیکن جو ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رویے ہوتے تھے, جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ, جو اب میرے والد کے ساتھ رویے ہوتے تھے, مطلب آپ دیکھیں کہ جو شروع کا زمانہ ہے اور جو سختیوں کا زمانہ ہے وہ میری والدہ والد کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ مطلب یہ واٹر سپلائی گھروں میں نہیں ہوتی تھی, پبلک نل لگے ہوتے تھے محلے میں, اور وہاں سے پانی بھر کے لاتے. تو رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو میری والدہ برقع اوڑھ کے پانی گھر میں لاتی تھی. مطلب وہ ربر کا نلکا بھی نہیں, پانی گھر میں لاتی تھی کہ بچے سو جائیں اور بچوں کو تکلیف نہ ہو اور صبح اٹھیں تو پانی بھرا ہوا ہو. تو ہم عظمت اسی طرح سے اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے نا, کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آپ کی اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے آپ ساتھ اچھے رہیں تو آپ اپنے بڑوں ساتھ اچھے رہیں. بالکل, چھوٹوں کو نصیحت نہ کریں, وہ خود دیکھ لیں گے آپ کا رویہ بڑوں کے ساتھ. اور میں سارا دن نصیحت کرتا رہوں, اور جب عمل کی بات آئے تو میں الٹا, جیسے ابھی آپ نے کہا نا انکاری کیوں اور آپ نے حلف نہیں اٹھایا, بات ذرا الگ پیرے میں ہو جائے گی. جب میں نے حلف نہیں اٹھایا جی, اور میرے اوپر ساری دنیا کے پریشر تھے, فوج کے, سول سوسائٹی کے اور وکیلوں کے, تو مجھے حلف نہ اٹھانے کے دوسرے دن جسٹس افتخار چودھری صاحب اس وقت کے چیف جسٹس, ان کا فون آیا, اور مجھے ہائی کورٹ جج بنے ہوئے شاید ابھی 2 مہینے ہوئے تھے. اور ہائی کورٹ جج ایک معراج ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, مطلب ہائی کورٹ کی ججی ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد ملی. تو مجھے افتخار چودھری صاحب نے کہا شیروانی تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا. میں نے کہا سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا کام, میرے نزدیک تو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کام کی, کیونکہ میں جب جج بنا تھا 30 سال پہلے, جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے اپنے ضمیر اور اپنی نوکری بچانے میں ایک چیز کا آپشن ہوگا تو میں اپنا ضمیر بچاؤں گا. تو مجھے تو اتنی سی دیر بھی نہیں لگی, میں نے ذرائع ان سے بات کی کہ جتنی بیلیبل کیس میں بیل گرانٹ کرنے میں دیر لگتی ہے, میں نے اور میں ان سے کہتا تھا کہ میں نے اوتھ اس لیے نہیں اٹھایا کہ افتخار چودھری صاحب سے کوئی مجھے محبت تھی, بلکہ میں نے اوتھ اس لیے پی سی او میں نہیں اٹھایا, اوتھ کی اس لیے پاسداری کی کہ مجھے قبر میں جا کے اپنے اس حساب کا خیال تھا, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے وعدوں کا تم سے پرسش ہوگی. چلیے اس وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ وہ ایک عجیب دور تھا اور بڑی ہمت کی بات تھی. جی بالکل, جو روایتیں تھی اس دور کی وہ تو نظریہ ضرورت میں تو گنجائش ہی ہوتی ہے. تو زندگی کا سفر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شروان سے نکلے علی گڑھ پہنچے, علی گڑھ سے نکلے لائنز ایریا پہنچے, لائنز سے نکلے پاپوش پہنچے, پاپوش سے نکلے الکت پہنچے, بیچ میں دادو بھی آیا بیچ میں, اور یہ بالکل حیدرآباد اور دادو, حیدرآباد اور ننیال بھی وہاں پہنچی, مردان پہنچ گئے تاکہ اس کا شروان سے فاصلہ بہت کم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جب کی زندگی کی یادیں ہمارے ساتھ تازہ کر رہے ہیں, کیوں نہ اس کو ہم اسکول لائف سے تازہ کریں, اور کہ آپ کا پہلا دن اسکول میں کیا تھا. آپ کا پہلا میں نے بتایا کہ آپ کو کہ جب میرے والد مجھے داخل کرانے کے لیے لے گئے اسکول میں, اور گورنمنٹ اسکول تھا ناظم آباد نمبر 2 کا, جہاں پہ میرے بڑے بھائی پہلے ہی داخل تھے, شفاعت بریگیڈیئر. تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی
یہ میرا بچہ, اس کا بڑا بھائی پہلے بھی یہاں داخل ہے, چھوٹے بچے کو بھی میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو ہیڈماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا بالکل آپ داخل کر دیں ان کو. اور والد صاحب نے کہا دیکھیں اس بچے کی ہڈی ہڈی میری ہے, گوشت آپ کا ہے. اس کا کیس محاورے کا مطلب میں سمجھا نہیں, میں رونے لگا کہ ہڈی اور گوشت کا کیا معاملہ. آپ قصائیوں کے محلے سے قصائیوں مطلب ایک کہوتناک چیز تھی کہ ہڈی ہڈی میری ہے, گوشت آپ کا. تو میں رونے لگا. تو والد صاحب نے دلاسے دیا کہ میں بتا دوں گا تم کو اس کا کیا مطلب ہے, تم پریشان نہیں ہو. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے حوالے کر دیا ہے, اب تم محنت کرو, پڑھو, اور جیسے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے تم بھی پڑھو. تو خیر میں بیٹھ گیا کلاس میں, اور لیکن مجھے وہ دہشت ضرور تاری رہی سارے دن. میں جب واپس چھٹی ہوئی تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا. والدہ کا کہا, ہم والد صاحب کو ابو جی کہتے تھے کہ ابو جی کہ ابو جی آج ہیڈ ماسٹر صاحب سے جب داخل کرا رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہڈی ہڈی میری ہے اور گوشت آپ کا, کھال آپ کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہنسی بھی وہ اور بہت دلاسے دیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب استاد کے پاس شاگرد کو چھوڑتے ہیں تو اس کو حق دے دیتے ہیں کہ وہ جتنا چاہے مارے اور چاہے وہ مر جائے تو وہ ماسٹر کے اوپر کچھ بھی الزام نہیں ہے, اور میرے لیے بس وہ ہڈیاں جو ہیں وہی کافی ہیں. تو حالانکہ وہ ماسٹر مارتے نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ٹریڈیشنل یہ بات استاد کو ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ استاد با اختیار ہے. اور میں اگر جسمانی پنشمنٹ کرو تو ایسا کہ ہڈی نہ ٹوٹنے پائے پتہ نہیں. باہر اس زمانے کو استاد تو خیر مارتے بھی بہت تھے, اور ان کو کوئی مطلب بالکل احساس, ایک تو یہ کہ ماں باپ کی طرف سے پرمیشن ہوتی تھی. اگر ہم نے اپنے ماں باپ سے زیادہ شکایت کر دی کہ ہمارے استاد مارا ہے تو ہماری اور ٹھکائی ہوا کرتی تھی. تو یہ مجھے ان کا جملہ جو ہے نا آج تک وہ یاد ہے کہ ہڈی ہڈی میری ہے اور گوشت اور کھال آپ کی. تو یہ بڑا واقعہ تھا میرے لیے. پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب بڑے بھائی بھی وہاں پڑھتے تھے اور میں اپنی کلاس سے بھاگ کے بڑے بھائی کی کلاس میں چلے جاتا. اچھا. اور وہ پریشان بھی ہوتے تھے اور ماسٹر بھی کہتے تھے کہ بھئی, لیکن میں چونکہ روتا تھا, چھوٹا تھا, تو ماسٹر بیٹھنے دیا کرتے تھے. تو کافی دنوں تک میں تھوڑی دیر بیٹھا اپنی کلاس میں, اور پھر بڑے بھائی کی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا. وہاں بچے ذرا بڑے ہوتے تھے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ شروع میں پرائمری اسکول کیا, اور پھر سیکنڈری اسکول میں ہم لیاقت آباد میں رہتے تھے, تو لیاقت آباد کی نمبر 4 کا اسکول کہلاتا ہے. اچھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سرکاری اسکول ہی ہوا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اور پنجاب میں آج بھی سرکاری اسکولوں کا معیار بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور پورے پاکستان میں سب سے اچھا سرکاری اسکول کا معیار اسلام آباد میں ہے. بالکل. اور افسران کے بچے پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جتنی ٹاپ پوزیشن ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں, بالکل پنجاب میں بھی کافی ہے. جہانگیر روڈ کی اور کوتوال بلڈنگ کی, پائلٹ اسکول تھا, پائلٹ اسکول, ہمارے اسکول میں بھی پوزیشن آتی تھی. تو مطلب یہ اس سرکاری اسکول اچھا. اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاکستان کے جن کے پاکستان پہ احسانات ہیں, ڈاکٹر عبد القدیر وہ پاپوش نگر کے سرکاری اسکول سے پڑھے ہوئے. اچھا. اسی طریقے سے جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں, تو پرائیویٹ اسکولز کا کنسپٹ بعد میں آیا. اور جب پرائیویٹ اسکول کا کنسپٹ آ گیا اور لوگوں نے اس کو ایک کمانے کا ذریعہ بنا لیا, بڑی بڑی فیسیں رکھ لی, تو پھر سرکاری اسکول تنزل کے شکار ہو گئے. اکثر میں اس کو بیک ٹریک کروں تو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن یہ بھٹو صاحب کا بھی رہا کہ جب انہوں نے اسکولوں کو نیشنلائز کیا تو جتنے بھی اس وقت کے مخلص لوگ بھی سوسائٹیز کام کر رہی تھی, ان کے اسکول سارے ایک دم سے اٹھا کے گورنمنٹ کر گیا ہے. تو بلکہ میرے ایک استاد تھے جس اسکول میں نے پڑھا, محمد بانی صاحب کا اسکول قائم کیا ہوا تھا, مدرسہ بلیہ ثانیہ. تو ایک ایک کر کے سب روز تو جو ہمارے ہیڈ ماسٹر کے جاتے تھے, تو یہ اسکول کا ماحول بالکل ڈفرنٹ ملا جو ہمارے زمانے کا تھا سب. اور جو میں نے بعد میں جا کے اپنے نوکری کرنے کے بعد جب میں نے اسکول وزٹ کیا, تو ایک بار پیارا جملہ کہا تھا انہوں نے, میں نے کہا وہ استاد نہیں آتے, کہنے بیٹا استاد ختم ہو گئے ہیں, گورنمنٹ سرونٹ سارے آ گئے. گورنمنٹ سرونٹ بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خاندان جو ہے وہ میرے کافی ایجوکیشن سے اٹیچ ہے. مطلب میرے سسر پروفیسر ہے,
کیا نام تھا؟ اسرار احمد صحابری، صحابر کے تھے وہ، اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں نوکری کی تھی پری پارٹیشن. وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں تھے جب پارٹیشن کے وقت ان کی پوسٹنگ نہیں تھی پنجاب میں. تو پارٹیشن ہوا تو آپٹ کیا انہوں نے یہی. اس کے بعد انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ کے ایم اے کیا تھا انہوں نے پرشین میں اور اسلامیات میں. انہوں نے پھر پروفیسر ہو گئے تھے اسلامیہ کالج گجرانوالہ. اچھا. تو گجرانوالے کے جتنے پڑھے لکھے شخصیات ہیں، یہ غلام دستگیر صاحب اور دوسرے لوگ، تو وہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا. تو اب میرے اور سسرال میں کئی میرے وائف کے ماموں سارے پروفیسر ہیں. تو ٹیچنگ ہمارے ہاں ایک بڑا پریفرڈ سبجیکٹ ہے. میرے بہن بھی پروفیسر انہوں نے پڑھایا، میرے بڑے بھائی پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. تو جو ٹیچنگ ہے ہمارا ایک سمجھے بڑا پریفرڈ پروفیشن رہا، اور بڑا ہمیں عزت احترام اس سے بھی ملا، اور ہم نے بھی اپنے استادوں کو بے انتہا عزت اور احترام دیا. ہمیں یاد ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں سیکنڈری اسکول، وہاں بھی جو استاد تھے آج بھی ہمیں وہ استاد یاد ہے کہ زانی صاحب ہوتے تھے کیمسٹری کے، میتھمیٹکس کے. ایک سمی صاحب ہوتے تھے، اتنے مطلب ویل بیہیوڈ اور اتنی محبت کرنے والے، اور کوئی ان کا مطلب مطمع نظر کمانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اسٹوڈینٹس کا کیریئر بنانا ہوتا تھا. وہ ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے گھر پہ، اور بچوں کو جو بچے پڑھنا چاہتے تھے ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے. وہ صبح 7 بجے اپنے گھر میں، کیونکہ ہماری سیکنڈ شفٹ ہوتی تھی، ایک مطلب 12:30 بجے سے لے کے، اور اس زمانے میں 2 شفٹیں زیادہ ہوتی تھی سرکاری اسکول میں. تو فرسٹ شفٹ میں اس سے پہلے اپنے آفس اسکول آنے سے پہلے وہ بچوں کو فری پڑھاتے تھے. قدیر صاحب ہمارے انگلش کے ٹیچر ہوتے تھے، بہت اچھے ٹیچر تھے، اور اردو کے ٹیچر ہمارے بہت اچھے تھے. تو سرکاری اسکول میں ٹیچرز واقعی میرٹ پہ آتے تھے. یہ باتیں کیوں ختم ہو گئی؟ میں آپ کو شیئر کروں، اسکول لائف میں مجھ سے نالائق تعلیم کوئی نہیں تھا. ایمانداری بات ہے کہ میرٹ لسٹ میں میرا دوسرا تیسرا نمبر تھا پھر ڈاؤن سے. اور ہمیں بھی ایسے اساتذہ ملے تھے جنہوں نے اپنی عزت کا سوال کرنے کہ میرا پڑھایا ہوا لڑکا کیسے فیل ہو جائے. تو گھر بلا کے پڑھایا، اسکول کے بعد بٹھا کے پڑھایا، گھنٹوں تیاری کرائی، 1 پیسہ ٹیوشن نہیں. کوئی کنسپٹ یہ آج کل کے جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں، میں سے کبھی بار کہتا ہوں، میں نے کہا یہ اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اور وہ آخرت کمانے کا. آپ نوکری کرتے ہو تو آپ دنیا کماتے ہو، لیکن ٹیچنگ میں اپنی آخرت کماتے ہو. تو اور دوبارہ کوئی کوچنگ سینٹر کا کنسپٹ نہیں تھا. بعد میں کوچنگ سینٹر اسکولوں میں استاد پڑھا نہیں رہے، اور استاد شاگردوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ میرے کوچنگ سینٹر جوائن کریں. پھر امپورٹنٹ نوٹس دیتے ہیں، اس میں سے بچے وہ تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ پھر اس میں پاس ہوتے ہیں جو بھی ان کا ہے. اور پیرنٹ اسی لیے بھیجتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ضمانت نہیں ہے، تو پھر وہ تو مطلب ٹریڈیشنز ہوتی تھیں. اسکولوں کو بھی ایک معیار ہوتا تھا سرکاری اسکولوں کا. اور پرائیویٹ اسکول بہت ہیپی ڈے لے کے اسکول ہوتا تھا. میرا کزن، میرے جو پڑوس میرے چچا رہتے تھے، ان کا بیٹا، انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلش اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا. تو وہ ہم عجیب سا لگتا تھا کہ وہ بچہ نیکر پہن کے جاتا تھا اور ہم پینٹ شرٹ پہن کے جاتے تھے. اچھا، وہ بچہ، وہ میرا کزن مجھ سے چھوٹا تھا عمر میں، اور وہ مطلب پڑھنے کے نام سے کچھ بھی نہیں، اس میں شوق نہیں تھا، لیکن صبح صبح انگلش اسکول میں جانے کے لیے اسے انگلش اسٹائل سے تعلیم حاصل کرنا وغیرہ. تو یہ بات تھی سرکاری اسکول. پھر ہم نے وہاں سے میٹرک میں نے 1967 میں کیا گورنمنٹ اسکول لیاقت آباد سے. پھر میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا. سائنس میرے پاس تھی، پری انجینئرنگ میں نے 67 سے اور 69 تک انٹرمیڈیٹ میں نے سائنس میں کیا. پھر وہاں سے میں نے 69 میں سپیریئر سائنس کالج میں بی ایس سی میں آیا. بی ایس سی میں نے کیا 71 میں. اور پھر بی ایس سی کرنے کے بعد اب سوال یہ تھا کہ اب میں کیا کروں، ماسٹرز کروں. انٹر کا تو کچھ خواب رہے ہوں گے، تب سائنس کی لائن میں خواب تھے، اور خواب کوشش بھی کی. میرا خواب مطلب فورسز میں جانے کا تھا. اچھا، جیسے آپ کے بڑے بھائی ہمیشہ سے انسپائر رہے. جی. اور میں نے اٹیمپٹ بھی کی، 2 اٹیمپٹ کی. ایک دفعہ میں نے ایئر فورس میں نے اٹیمپٹ کی، ایک دفعہ نیوی میں اٹیمپٹ کی، لیکن فائنلی میرا سلیکشن نہیں ہوا. ایک شوق ضرور تھا کہ ہم قوم کی خدمت کریں، اپنی جان کی قربانی دیں، جو ایک ہوتا ہے جوانی میں.
اور فائنل سلیکشن تک بھی ہم پہنچے، لیکن قسمت میں وہاں سے رسک نہیں تھا، لہٰذا وہ فائنل سلیکشن نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر جب میں بی ایس سی میں نے کر لیا تو اب سوال یہ تھا کہ آیا میں ایم ایس سی کروں یا کوئی اور پروفیشنل پوسٹ گریجویشن کروں۔ تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، اور اگر مشورہ تمہیں اچھا لگے تو مان لینا۔ تم ایم ایس سی کرو گے، لیکچرر ہو جاؤ گے، اور پی ایچ ڈی کر لو گے، لیکچرر رہو گے۔ تم لا کرو، لا کر کے تم وکالت کرو اور اپنی قسمت مت بیچو۔ پھر تم میں جتنی جدوجہد ہو، جتنی لگن ہو، جتنی محنت کرو، اس پروفیشن میں، لیگل پروفیشن میں کامیاب ہو، اور ایک اچھا پروفیشن ہے، لوگوں کو لوگ عزت کرتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں ضرورت بھی ہے وکیلوں کی، اچھے وکیلوں کی۔ اچھا، یہ بات کچھ ہمیں عجیب سی لگی، لیکن جب دیکھا کہ ایم ایس سی کے ہمارے جو اور ہمارے ساتھی گئے تھے ایم ایس سی میں، وہ بہت انہیں پڑھنا پڑ رہا ہے اور دن رات، تو میں نے کہا کہ بھائی لا ہی کر لو، شام کی کلاسز ایس ایم لا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ حالانکہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب جدوجہد میں تھے کہ وہ میں 8ویں کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے، لیکن ان کی ماشاءاللہ سمجھداری اور ہوشیاری، ویژن ان کا، ان کو معلوم تھا کہ ایم ایس سی کی لائن کدھر جاتی ہے اور ڈگری کی لائن کدھر جاتی ہے۔ نہیں، ان کی پریکٹیکل لائف تھی پوری، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے سرکاری نوکری کر لی تھی، وہ سرکاری نوکری کے ذریعے ان کا ویژن اور اضافہ ہوا، لوگوں کا انٹریکشن ہوا، اسسٹنٹ کمشنرز اور کمشنر میرے والد کو، مطلب بیکاز آف ہز آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، وہ اس طریقے سے ان کی عزت کرتے تھے جیسے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، کہ شیروانی صاحب جو بھی بات کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی میلافائڈ نہیں ہوگی، اس میں کوئی لالچ کا پہلو نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور پرسنل تعلقات میرے والد سے سارے افسران، ڈپٹی کمشنر، کمشنر پریفر کرتے تھے، فیملی ٹرم رکھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایک مطلب ویژن بھی تھا، ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، ان کا لباس، ان کی بات چیت کرنے کا انداز تو آج کل کے سرکاری انداز سے نہیں تھا، وہ کمیٹڈ تھے۔ اب سب سے بڑی بات انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ آنیسٹی سے ہوتی ہے، انٹیگریٹی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اگر بہت کوئی قابل ہے لیکن آنیسٹی، انٹیگریٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ بھئی یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کوئی پتہ نہیں، تو پہلے کنفرم کر لو کہ یہ فیکٹ صحیح ہے نہیں صحیح۔ لیکن میرے فادر جو کہتے تھے اس کے اوپر لوگ اسی طریقے سے آمنا صدقنا کہ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہوگی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے آپ کو ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا جو اس زمانے کے بیوروکریسی جو لوگ تھے، جو شرفا سے اور اپنے خاندانی لوگ سے، تو وہ پھر اس قسم کی چیزوں کو بلیو نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی لوور لیول کا ہے، کم پڑھا ہے تو میرے برابر کا نہیں ہے، وہ خاندانی شرافت، نجافت، رکھ رکھاؤ، تہذیب وہ پہچان رہے ہیں۔ یہ چیز آج کے اس میں ہمیں ایسے بیوروکریٹ نہیں، یہ چیز تو ہر پروفیشن میں تھی نا، لوگ مطلب ابھی پاکستان بنا تھا اور لوگ پروفیشنز میں جو لوگ آئے تھے وہ خاندانی لوگ تھے سارے، جی بالکل، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو۔ ڈپٹی کمشنر وہ نہیں ہوتا تھا جو نقل کر کے سی ایس ایس کر لے یا پی سی ایس کر لے اور پھر پیسے دے کے کوئی اچھی پوسٹنگ حاصل کر لے۔ یہ لوگ تھے جن کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا، میرٹ پہ آئے ہوئے تھے، خاندان کے لوگ تھے، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک سرکاری عہدہ اس لیے رکھتے تھے کہ ہماری عزت ہو، ہم بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، کسی کے کام آ سکیں، کسی کے کام آ سکے، ہمارا خاندان میں ہمارا ایک پہچان ہو ہماری، کہ ہم بھائی ڈپٹی کمشنر تھے، میرے والد، میرے دادا کمشنر تھے، اس قسم کے، یہ عموماً لوگوں کا موٹو ہوتا تھا سرکاری نوکری میں آنے کا، اور وہ اسی لحاظ سے ان لوگوں کو پسند کرتے تھے جو اس طرح کی طبیعت کی لوگ ہوں۔ تو مطلب کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ کسی، میرے والد کسی چھوٹی پوسٹ پہ، کیونکہ ہمارے گھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ بہت آرام سے آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور تعلقات ان کی فیملیز کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو پھر میں نے لا میں ایڈمیشن لے لیا، لا میں نے کیا 75 میں۔ چلیے لا پہ بعد میں آتے ہیں۔